بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جرح و تعدیل کا مطالعہ کر رہے تھے، علم جرح و تعدیل کا، تو اس میں فقہاء کے احوال و زندگی کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا۔ تو لاسٹ ٹائم امام مالک کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، تو اسی گفتگو کو ہم آگے چلا رہے ہیں سیر اعلام النبلاء امام ذہبی علیہ رحمہ کی کتاب سے۔ تو قتیبہ سے روایت ہے کہ جب ہم امام مالک کے پاس داخل ہوتے تھے، یعنی ان کی مجلس میں آتے تھے اور وہ ہمارے پاس آتے یعنی پڑھانے کے لیے، تو بڑے مزین ہوتے تھے، مطلب لباس میں بڑے خوش لباس تھے، اور انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی تھی، سرما بھی لگایا ہوتا تھا، مطلب اس وقت کا جو بھی میک اپ ہو سکتا تھا، مردوں کا میک اپ ہے۔ اور بلکہ وہ کیا کرتے تھے، اپنی مجلس میں جو ہے نا وہ مراوح یعنی مروحہ کہتے ہیں نا پنکھے کو، اس وقت جو ہاتھ سے جلنے والے پنکھے ہوتے تھے تو وہ بھی منگواتے تھے، اور ہر ایک کے فآتَ لِكُلٍّ مِّنَّا مِرْوَحًا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پنکھا دیا جاتا تھا۔ مطلب اس وقت کی جو بہترین مجلس ہوتی تھی نا اٹھک بیٹھک کے اعتبار سے، تو وہ تھا۔ محمد بن عمر سے ہے کہ امام مالک جو ہے وہ مسجد میں آتے تھے اور جماعت سے نماز بھی پڑھتے، جمعہ بھی پڑھتے، جنازے میں بھی شریک ہوتے، مریضوں کی عیادت بھی کرتے تھے، اور پھر مسجد میں بھی بیٹھتے تھے، اور لوگ ان سے علم بھی حاصل کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے لوگ۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ بیٹھنا ترک کر دیا، یعنی یہ ان کی زندگی کا دوسرا دور تھا۔ پھر انہوں نے لوگوں کے ساتھ یا مسجد میں بیٹھنا چھوڑ دیا، بس وہ نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے، نماز پڑھی اور گیا اپنے گھر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیٹھتے تھے، گپ شپ بھی لگاتے، مریضوں کی عیادت بھی، جنازہ وغیرہ بھی، پھر اس کے بعد آئے، نماز پڑھی اور گیا بس۔ اور انہوں نے جنازوں میں بھی شرکت چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آیا جب انہوں نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا، جماعت کے لیے بھی نہیں آتے تھے، جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے، گھر پہ ہی رہتے تھے۔ اب لوگ جو ہے نا بہت رغبت رکھتے تھے ان سے ملاقات، ان سے علم حاصل کرنے کے بارے میں، اور بعض اوقات ان سے یہ بات کی بھی جاتی تھی کہ آپ مسجد نہیں آتے، کیا بات ہے؟ لوگ ان سے یہ بات کر لیتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنا عذر دوسروں سے بیان کرتا پھرے، یعنی میرے کچھ مسائل ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے سامنے رکھوں، یا مجھے ہمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ مطلب مجھے کیا عذر ہے۔ یہ آخر عمر میں، ان کی عمر جو ہے وہ لمبی تھی، کوئی تقریباً جو ہے نا ان کی پیدائش ہے 93 کی اور 179 کی ان کی وفات ہے، 179، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی عمر کوئی 86 تھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی آخری 25 سال یعنی 61 کے بعد، وہ بھی 60 کے بعد بڑھاپا ہی ہے، اب ظاہری بات، کوئی آخری 25 سال ان کی یہ ترتیب رہی، ہاں مسجد میں نہ آنے کی۔ اس کی وجہ یہ تھی، بعض دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو پراسٹیٹ کا مسئلہ تھا، اور ان کی جو ہے نا سلسلۃ البول ایک بیماری، اس کو عربی میں کہتے ہیں، پیشاب کے قطرے آتے ہیں کثرت سے، یعنی انسان کو کنٹرول نہیں رہ جاتا اپنے پیشاب پہ، تو وہ ان کا نکل جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے مسجد میں آنے سے گھبراتے تھے کہ مسجد کی جو باقی ہے نا، اور خاص طور ان لوگوں میں تعظیم بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب دیکھیں نا، جو ایک حدیث بیان کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ وضو کرتے، تو وہ پھر اس کو مطلب ان کا دل آمادہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری وجہ سے مسجد ناپاک ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات وہ عام طور پہ بیان نہیں کرتے تھے لوگوں سے، لیکن کچھ نے کہا ہے۔ جو امام مالک جو ہے وہ اپنے گھر پہ پھر بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر پہ بیٹھتے تھے، مجلس لگاتے تھے، اور ان کے لیے جو ہے وہ تکیے بھی لگائے جاتے تھے، گاؤ تکیے لوگوں کے لیے، اور ان کے دائیں بائیں جو ہے وہ پنکھے پڑے ہوتے تھے ہاتھ سے جھلنے والے۔ جو قریش اور انصار میں سے اور بھی لوگ آتے تھے، وہ پھر تکیہ لگا کے بیٹھتے تھے، پنکھا جلتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے، یعنی فل ایئر کنڈیشن ماحول۔ آج جو کہا جاتا ہے نا فرنشڈ اور اے سی کلاسز، تو وہ اس وقت امام مالک کے ہاں تھی۔ نہیں، اس دور کی بات کر رہے ہیں نا، آج سے جو ہے وہ اب آپ کہہ لیں 1300 سال پہلے کی بات ہے، 1250 سال۔ امام مالک کی جو مجلس تھی اس میں بڑا وقار اور بڑا حلم ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی جو ہے وہ وجاہت والے انسان تھے، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی شور و غوغا نہیں ہوتا تھا، کوئی آواز بلند نہیں کرتا تھا،
اور پرانے شاگرد تو سوال بھی نہیں کرتے تھے، کوئی غربا یعنی نیا آتا تھا نا تو وہ سوال کر لیتا تھا، تو وہ پھر ایک ایک کر کے جواب دیتے تھے، اکٹھے نہیں، ایک سوال کرو ایک وقت میں، یہ نہیں وہ 20 سوال بھیج دیے اب جیسے آج کل کرتے ہیں 10 سوال لکھ کے بھیج. اور بعض اوقات جو ہے نا وہ اجازت دیتے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پڑھ لیے، مطلب حدیث پڑھ لی جائے اور وہ اس کو سن لیں. اور ان کا ایک کاتب تھا جس نے ان کی کتابیں لکھی، دیکھیں یہ سب کے ساتھ ہوتے تھے، اس کا نام حبیب تھا. اور وہ جو ہے نا ان کے سامنے پھر وہ کتابیں جو ہے وہ پڑھتا تھا. تو بعض اوقات امام مالک جو ہے وہ اس کو لقمہ دیتے تھے، فتح علیہ مالک، یعنی اس کی تصحیح کر دیتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے کہا قلیل ہوتا تھا، وکان ذالک قلیلا، عموماً وہ حبیب جو ہے نا صحیح پڑھتا تھا، یعنی وہ کتاب لکھ کے پھر ان کے اوپر پڑھتا بھی تھا تاکہ اس نے اگر کوئی غلط لکھا ہے نا تو اس کی تصحیح کر دیں. یہ وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے نیچے حواشی میں لکھا ہے نا کہ سلسلۃ البول کی ان کو جو ہے وہ پریشانی تھی، تو وہ مسجد نبوی کی طہارت کی وجہ سے مسجد نہیں آتے تھے تاکہ مسجد کی جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو. ابن وہب سے ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ بہت بڑا فساد عظیم ہے، یہ بہت بڑا فساد برپا کرنے کے مترادف ہے کہ انسان جو سنے وہ سب آگے بیان کر دے. تو سب کچھ آگے نہیں بیان کرنا چاہیے، علم میں بھی منتخب ہونا چاہیے، منتخب علم آگے بیان کریں. ٹھیک ہے. ہارون بن موسیٰ فروی سے وہ کہتے ہیں میں نے مصعب زبیری سے جو ہے وہ یہ بات سنی کہ ہارون الرشید نے جو ہے وہ امام مالک سے کہا جب کہ وہ اپنے گھر پہ تھے. ہارون الرشید اپنے گھر پہ تھا اور اس نے امام مالک سے کہا، اور اس کے ساتھ ہارون الرشید کے بیٹے بھی تھے، تو اس نے امام مالک سے کہا کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں. تو امام مالک نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اب یہ طریقہ پرانا ہو گیا، اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم حدیث نہیں سناتے، ہمیں حدیث سنائی جاتی ہے اور ہم تصحیح کرتے ہیں. یہ بات جو پہلے بھی گزر چکی. تو اب ہارون الرشید کہنے لگا پھر یہ لوگ اٹھا دیں باقی جتنے بیٹھے ہیں ہاں مطلب میں اکیلا پڑھوں گا. تو امام مالک نے کہا نہیں، پھر اس پڑھنے کا کیا فائدہ، مطلب ایسا پڑھو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو بیٹھے رہنے دو. پھر امام مالک نے مان بن عیسیٰ ان کے ایک اور شاگرد تھے، ان کو کہا بھائی تم پڑھو پھر. تو اس نے پھر حدیث پڑھی. تو مطلب اس وقت کا جو آپ کہہ رہے ہیں کلچر کے علم کیسے لیا اور دیا جاتا تھا، تعلیم و تدریس کے حلقے کیسے ہوتے تھے. مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رویے تھے یا جو اس طرح کے لوگوں کی جو سوچ تھی، وہ مطلب وہ تو وہی ہے، پیٹرن وہی ہے نا. ابھی بھی لوگوں کو وہی ہیریٹیشن ہے، یا وہی مروت ہے، وہی عزت کا وہ معاملہ. ہاں استاد یہ جو قرات الشیخ والا، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس طریقے سے؟ اس سے اسٹوڈنٹ میں پختگی آتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس میں پختگی آتی ہے نا، مطلب وہ پڑھنا سیکھتا ہے نا. جیسے نورانی قاعدہ میں بھی اب دیکھیں نا، قاری پڑھتا رہے گا تو تجوید تو اس کی نکلے گی، بچے کی تو نہیں نکلے گی. تو اصل میں یہ بچے کی تبھی بنے گی جب وہ خود پڑھے گا. اسماعیل بن ابی اویس سے ہے کہ میں نے اپنے جو ہے وہ خالو یعنی امام مالک سے سوال پوچھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر ٹھہرو. پھر گئے، وضو کیا، پھر اپنی نشست کے اوپر بیٹھے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر مجھے مسئلہ بتایا. اور وہ اس کے بغیر مسئلہ نہیں بتاتے تھے، یعنی یہ پورا پروٹوکول ان کے یہاں ہوتا تھا. کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا تھا، پہلے اگر وضو ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وضو کرتے. اور چونکہ سلسلۃ البول کی بھی بیماری تھی تو ہو سکتا ہے وہ پھر اہتمام کرتے ہوں کہ جی چلو مسئلہ بتانے کے لیے جو ہے وہ 25 سال رہی، وہ بھی تو 25 سال رہی ہے، لمبا عرصہ کاٹی ہے انہوں نے. ابن وہب سے ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا کہ میں نے علم جو ہے نا وہ اپنے لیے حاصل کیا، یعنی لوگوں کے لیے نہیں. اور میں نے علم اس لیے نہیں حاصل کیا کہ لوگ میرے پاس آ کے مجھ سے علم حاصل کریں. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ كَانَ النَّاسُ، اور ہمارے بڑے بھی ایسی تھے، یعنی وہ اپنے عمل کے لیے علم حاصل کرتے تھے. اب لوگوں نے ہمارے اوپر ہجوم لگا لیا تو ہم کیا کریں، یعنی ہمارا مقصد نہیں تھا لوگوں تک علم پہنچانا. جب ہم نے علم حاصل کیا تو ہمارا اصل آبجیکٹو تھا کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، خود کا عمل کرنا ہے. جی سر یہ ایک تھاٹ دی جاتی ہے کہ آپ امت کے لیے کام کرنے کے لیے مطلب علم سیکھیں تاکہ آگے دوسروں کو سکھا سکیں. تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے.
بس ہر انسان کے اوپر نا کوئی کیفیت غالب ہوتی ہے. جیسے دیکھیں نا قرآن نے بھی کہا نا کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کے مراتب ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ٹھیک ہے، انبیاء میں تو جامعیت ہوتی ہے. صدیق وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جو ہے نا زیادہ کیفیت غالب رہتی ہے اپنی اصلاح نفس کی، دعوت اور دوسروں کی اصلاح والی کیفیت ان میں جو ہے وہ مغلوب رہتی ہے. اور شہداء وہ ہوتے ہیں جن میں وہ دوسروں کی اصلاح والی کیفیت غالب آ جاتی ہے. اب بات سمجھ رہے؟ کیونکہ شہادت اس کے بغیر قائم ہی نہیں ہوتی. بعض طبقے سے تو اس کو مطلب ڈپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا آپ اپنے لیے کر رہے ہو، صرف اپنی تسبیح پڑھ رہے ہو، اس طرح کی مطلب جملے بولے جاتے ہیں. مختلف کیفیات ہیں، مختلف کیفیات ہیں. کبھی یہ کیفیت غالب آ جاتی ہے، کبھی کسی کے اوپر وہ کیفیت غالب آ جائے. کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کیفیات باقی رہنی ہے. سب کے اندر آپ ایک کیفیت نہیں اجاگر کر سکتے. کوئی ویلفیئر کا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. اب اس کے اندر شہادہ والی کیفیت غالب ہے. کوئی دعوت اور تبلیغ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ایون کہ جہاد کا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے. اور کوئی تربیت اور تزکیہ میں لگا ہے، بھلے اپنی ہی کر رہا ہو، چلو ہو سکتا ہے وہی اس کا مزاج غالب آئے تو وہ دوسروں کی تربیت اور تزکیہ ہو جائے تو وہ بھی ایک دعوت کا کام ہی ہو جائے گا. اسماعیل قاضی سے ہے کہ میں نے ابو مصعب سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام مالک نے 25 سال تک جو ہے وہ جماعت کی نماز نہیں پڑھی، جماعت میں حاضر نہیں ہوئی. تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں آتے جماعت کی نماز کے لیے، تو انہوں نے کہا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں کوئی منکر دیکھوں، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھ کے میں کہیں خاموش نہ ہو جاؤں. یعنی حکم تو یہی ہے نا کہ اس منکر کو بدل دو، لیکن یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے میں خاموش رہوں اور میں اس وعید کا مستحق ہو جاؤں کہ اس کے دل میں جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اصل میں منکرات سے زیادہ تر مراد وہ ان کے منکرات ہوتے تھے حکمران طبقے کے. تو یہ لوگ زیادہ گوشہ نشین اس لیے ہو جاتے تھے کہ حکمران پیچھا کرتے تھے نا، تو یہ اس قسم کے وہ بہانے کر کے وہ پھر سائڈ پہ ہو جاتے تھے تاکہ ان کی کسی چیز کی تائید نہ ہو جائے ہمارے کسی عمل سے. ابراہیم حزامی سے ہے، وہ مطرف بن عبداللہ سے، کہ مجھ سے امام مالک نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ مزے کی بات ہے، امام مالک نے مطرف سے کہا، اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، فیڈ بیک کیا ہے. اس نے کہا کہ جی اما صدیق فیوسنی، جو تو دوست ہے نا ہمارا وہ تو آپ کی تعریف ہی کرتا ہے. واما العدو فیاقا، جو دشمن ہے وہ تو پڑ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے دوست دشمن ہوتے ہیں. امام مالک جیسے بندے کے بھی دوست دشمن تھے، اور ایسا ہی ہے ہر ایک کے ساتھ، ایسا ہی ہے. اچھا، اس پہ امام مالک نے ایک بات کہی، وہ بات بڑی حکمت والی ہے. امام مالک نے کہا دیکھو بات یہ، لوگ ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ساری زبانیں ہمارے خلاف ہو جائیں، ساری ہمارے خلاف ہو جائیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ساری آپ کے مخالف ہو جائیں، پھر تو مسئلہ ہے. تو پھر تو مسئلہ ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ کچھ ساتھ ہوں، یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام، یہ تو چلتا ہی رہنا ہے. احمد بن سعید رباطی سے ہے کہ میں نے عبدالرزاق سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سندل نے امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھا، تو امام مالک نے اس کو جواب دیا. تو وہ امام مالک کو کہنے لگا انت من الناس، آپ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں. احیاناً تختی، کبھی آپ غلط بھی مسئلہ بتا دیتے ہیں، وہ احیاناً لا تصیب، اور کبھی صحیح مسئلے تک نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا نا بس ٹھیک ہے مسئلہ پوچھ لیا، اب اپنے آپ کو کوئی بڑا نہ سمجھ لیجیے. تو یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں آپ کے شاگردوں میں یا فالورز میں یا آپ سے استفادہ کرنے والوں میں سے، تو وہ ماشاءاللہ سے آپ کے مفت میں جو ہے وہ مربی اور منٹور بننے کی کوشش کرتے ہیں یا تزکیہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک. تو اب وہ صحابی ایک طرف تو مسئلہ پوچھ رہے تھے، جب مسئلہ امام مالک نے بتایا تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے نا، مطلب سارے مسئلے آپ کے ٹھیک نہیں ہوتے، غلط بھی ہوتے ہیں. تو امام مالک نے کہا صدقتا، امام مالک کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے مسئلے غلط بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاکذا الناس،
ہاں لوگوں کا معاملہ اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ خطا بھی کرتے ہیں، صحیح رائے بھی پیش کرتے ہیں۔ تو امام مالک کو پھر لوگوں نے کہا، اب ان کے شاگرد تھے جو ان سے محبت کرنے والے تھے، تو وہ کہنے لگے آپ کو نہیں پتہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ آپ کو غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہے، یعنی یہی بات آپ کی پکڑ لے گا اور پھر کہے گا کہ امام مالک نے خود کہا ہے کہ میں تو غلط فتوی بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کی فلاں فلاں رائے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جس سے اس کو اختلاف ہوگا۔ تو امام مالک نے کہا کہ بھئی بات یہ دیکھو، علماء جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں، علماء جو ہے وہ اسی طرح سے جواب دیتے ہیں، وَلَا يَتَكَلَّمُونَ بِمِثْلِ هَذَا، وہ اس طرح سے گفتگو نہیں کرتے جیسے تم چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسے جیسا جواب ہونا چاہیے تھا میں نے اس کو ویسے ہی جواب دیا، بس ٹھیک ہے، اس کا کیا مقصد تھا، اس کی بری نیت تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی نیت کے مطابق اس سے جو ہے وہ جو نکالنا چاہتا ہے نکال لے، تو ہم نے جو حقیقت ہے وہ تو ہم نے بیان کرنی ہے۔ تو انہوں نے بات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جو سائل ہوتا ہے نا تو اس کا مقصد بھی جو ہے وہ بعض اوقات انسان تواضع میں کوئی جملہ کہہ دیتا ہے نا تو اس کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کی نفسیات جو ہے نا اس پہ بھی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ لوگ استاد نہیں بنے، نہیں آپ تو اچھے اسٹوڈنٹس ہو لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو واسطہ پڑے گا نا تو بھانت کے جو ہے وہ ہمارے وہ جو ہیں وہ اپنے استاذ بھی ہیں اور برادر اللہ بھی ہیں، ڈاکٹر انس مدنی، تو وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، تو قرآن کی کلاس وہ کافی سال سے لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھا ذوق ہے ان کا تفسیر کا، قرآن کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے شروع میں جب کلاس شروع کی تو ایک مرتبہ ایسے ہی کہہ دیے، بس ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ سکھا دے، تو بعد میں ایک صاحب تسلی دینے آ گئے، کوئی بات نہیں وہی جو قرآن کلاس میں تھے، پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آپ کو علم دے دے، لگے رہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں سوچ بھی پڑ گیا کہ اب اتنی تواضع اسٹوڈنٹس کے سامنے اختیار کرنی بھی چاہیے کہ نہیں، کہ بعد میں تسلی دینے آ جائیں ہمیں۔ خیر بہرحال حرملہ وہ یہ کہتے ہیں، ہمیں ابن وہب نے بیان کیا کہ میں نے امام مالک سے سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ دین میں جدل اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، مناظرہ مجادلہ، علم کلام والے نا دوسری صدی میں پیدا ہو گئے تھے نا، مناظرہ مجادلہ بہت کرتے تھے، معتزلہ قدریہ وغیرہ، تو یہ فقہا اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کلام کوئی رستہ نہیں ہے، اور بات یہ بھی ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، صحیح بات یہ، مناظروں مجادلوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں، واضح و نصیحت جو دل سے نکلے نا وہ اثر رکھتی ہے۔ ابن وہب کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے نا مناظرے مجادلے کا، اگلے کو نیچا دکھانا، یہ مقصد تھوڑی ہوتا ہے کہ اگلے کو ہدایت ملے۔ ابن وہب کے امام مالک سے نقل کرتے ہیں کہ وہ منصور کے پاس گئے، ابو جعفر منصور ہیں، عباسی خلیفہ تھا، اور امام مالک کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہاشمی آتے تھے، بنو ہاشم کے لوگ آتے تھے، سید، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے ہاتھ بھی ان کو بھی بوسہ دیتے تھے اور اس کے پاؤں کا بھی بوسہ لیتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے اس بدعت سے بچائے رکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ بدعت جو ہے، جو اب جو ہے نا وہ بعض علماء میں بھی رائج ہو رہی ہے۔ حارث ابن مسکین سے ہے کہ ہمیں ابن القاسم نے خبر دی کہ امام مالک سے کہا گیا کہ آپ عمر بن دینار سے کیوں نہیں حدیث لیتے؟ تو انہوں نے کہا میں گیا تھا اس کے پاس، عمر بن دینار کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے تھے اور لوگ ان سے حدیث لے رہے تھے، یعنی کھڑے کھڑے حدیث بیان کر رہے تھے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں کھڑے کھڑے حدیث سنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کی وجہ سے، تو میں واپس آ گیا۔ مطلب ان کے یہاں وہ پورا پروٹوکول تھا، تو جب ان کی حدیث کی مجلس لگتی تھی نا تو یہ غسل کر کے بیٹھتے تھے، تب حدیث کی مجلس لگاتے تھے، باقاعدہ غسل کر کے خوشبو لگا کے، جیسے کوئی بندہ تیار ہو کے نا شادی میں جاتا ہے نا، ایسے اہتمام کے ساتھ، یعنی اہتمام ان کے یہاں بہت تھا۔ تو امام مالک سے یہ بھی ہے کہ علم جو ہے نا وہ چار لوگوں سے نہ لیا جائے، ایک بیوقوف سے، جبکہ وہ اعلانیہ بیوقوفی کرتا ہو، یعنی اس کے ایسے اقوال کہ جیسے پتہ چلے کہ یار یہ تو کوئی اسٹوپڈ آدمی ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے، اس سے علم نہ لیا جائے، اگرچہ وہ بہت زیادہ روایت کرنے والا ہو، بہت ہی زیادہ بولنے والا ہو، موٹیویشنل اسپیکر ہو،
اور دوسرا بدتی آدمی جو اپنی بدعت کی طرف دعوت بھی دے، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو عام بات چیت میں لوگوں سے جھوٹ بولتا ہو، اس سے بھی روایت نہ لو. یعنی میں اسے تہمت نہیں لگاتا حدیث کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں ہمارے سامنے جھوٹ نہیں آیا. یہ اب دیکھیں نا اصول حدیث ابتدائی مدون ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تہمت کذب اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو عام لوگوں سے عام بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، اس سے روایت نہ لو. ایسا بدتی جو اپنی بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے، دائی ہو، اس سے بھی روایت نہ لو. اور چوتھا کون سا؟ وہ صالح اور عابد، نیکوکار، متقی، پرہیزگار، صوفی آدمی، ٹھیک ہے، جس کا حافظہ کمزور ہو. کیونکہ حافظہ کمزور ہوگا نا، میموری اچھی نہیں ہوگی، تو پھر ضعیف حدیثیں اور کمزور اور من گھڑت حدیثیں بیان کرے گا لوگوں کو دین پہ لانے کے لیے. تو صوفی جس کا حافظہ کمزور ہو، صوفی ٹائپ، ایسے راوی گزرے ہیں نا کافی زیادہ، جو صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی ہم نے پڑھے. ابن وہب سے ہے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی قدریہ وغیرہ کے پیچھے. امام مالک نے کہا میری رائے یہ ہے کہ نہ پڑھو، ٹھیک ہے، میری رائے تو یہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. کہا گیا کہ جمعہ، انہوں نے کہا دیکھو جمعہ تو فرض ہے، یعنی جمعہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں ان کو امام نہ بناؤ، کسی اور کو امام بنا لو. جمعہ اگر ان کے پیچھے آ گیا تو اب وہ تو تم نے پڑھنا ہے، کیونکہ وہاں مرکزی ہوتا تھا نا جمعہ، اب وہ تو چھوڑ نہیں سکتے تھے. نماز تو ادھر ادھر بھی کسی مسجد میں پڑھ لی، جماعت کروا لی. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی، دیکھو بعض اوقات ایک آدمی کے بارے میں بات کی جاتی ہے لیکن وہ ویسا ہوتا نہیں ہے، یہ بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے. اب اگلے بھی ایسے ہی تھے منہجی پکے، تو وہ جو ہے نا ان سے امام مالک سے کہنے لگے کہ جی آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر مجھے یقین ہو کہ وہ ویسا ہی ہے، یا میں نے کسی سکہ آدمی سے سنا ہو، ٹھیک ہے، کہ اس کی رائے ایسی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا پھر بھی میں اس کے پیچھے جو ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھ لوں؟ تو امام مالک کہا دیکھو اگر تو خود تم کو یقین ہے نا، خود یقین ہے تمہیں کہ وہ یہی رائے رکھتا ہے، تو چلو پھر تو کوئی اور تم مطلب پوزیشن لے سکتے ہو کہ اس کے پیچھے نہ پڑھو. لیکن یہ ایسی خواہ مخواہ جو ہے نا کسی کے بارے میں معروف ہو گیا اس کی یہ رائے ہے، فلاں یہ ہے، اس کی بنیاد پہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ ٹھیک رویہ نہیں. اور یہی ہوتا تھا، سلف میں بھی یہ چیز عام ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کی آراء معروف ہو جاتی تھی. اب لوگ تحقیق تو کرتے نہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ اپنے مولوی پہ اعتماد کرتے ہیں کہ اس نے کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے بیان کر دی، ہاں اب وہ ایسا ہی ہے، نہ اس بندے کی کتاب کھول کے دیکھنی ہے، نہ اس کی ویڈیو سننی. تو گویا امام مالک یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے نا تو پھر نماز پڑھنے میں وسعت ہے، تم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو اگر یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایسی ہے نا، اب یہ مسجد جو ہے یہ اچھا اس کے بعد لکھا ہوا یہ بریلویوں کی مسجد ہے، اب یہاں نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں. امام مالک نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا یقین اگر ہو نا کسی کے بارے میں، تم نے اسے شرک کرتے دیکھ لیا ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تم کہہ لو کہ تم اس کے پیچھے نہ پڑھو. اب انسان کا دل بھی کراہت کرے گا، مانے گا بھی نہیں. صحیح نہیں، جنرل رول یہی ہے کہ آپ ٹو میں نہ لگیں، آپ ٹو میں نہ لگے، اصل بات انہوں نے یہی کہی ہے. ہاں کسی کا آپ کے سامنے معاملہ آ گیا، اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ایسا ایسا ہے تو ٹھیک ہے. احمد بن محمد سیدلانی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں نے محمد بن حسن شیبانی سے سنا. یہ امام محمد جو ہے نا یہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام محمد کے بھی شاگرد ہیں. تو محمد بن حسن شیبانی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس تھا، تو امام مالک نے جو ہے وہ اپنے اہل مجلس کی طرف دیکھا، شاگردوں کی طرف، سامنے مجلس، بڑی مجلس لگی ہوتی تھی، اور انہیں کہا کہ دیکھو یہ جو اہل مشرق ہے نا، مشرق میں کون تھے؟ مدینہ کے مشرق میں عراقی، ٹھیک ہے، عراق والے تھے نا، تو ان کو فَأَنزِلُهُمْ بِمَنزِلَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا حَدَّثُوكُمْ. جب مشرقی لوگ جو ہیں عراقی تم سے کوئی حدیث بیان کرے نا تو ان کا حکم اہل کتاب والا ہے. اب بات سمجھ، یہ امام مالک نے اپنے شاگردوں سے کہا. امام محمد کہتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، تو امام مالک نے جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر عراقی تمہیں کوئی حدیث بیان کرے نا تو ان کا حکم اہل کتاب والا ہے. اہل کتاب کا حکم کیا ہے؟ تصدیق بھی نہیں کرنی، تکذیب بھی نہیں کرنی. تو فلا تصدقوا ولا تکذبوا ثم التفت فرآنی، پھر انہوں نے منہ موڑا تو میں نظر آ گیا.
یعنی ابھی میرے اوپر ان کی نظر نہیں پڑی تھی. فکانہ استحیا, تو اب مجھے بھی لگا کہ جیسے وہ شرمندہ ہو گیا مجھے دیکھ کے کہ یار یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے عراقی. تو وہ پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے یا ابا عبداللہ, ٹھیک ہے, تو مطلب مجھے یہ پسند نہیں ہے, شاید یہ غیبت ہو جائے گی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہاکذا ادرکت اصحابنا یقولون, اصل میں ہمارے بڑے یہی کہتے تھے. یعنی انہوں نے اپنے اساتذہ کی بات کی کہ ہمارے بڑے استاد یہ کہتے تھے, اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی ہے, ورنہ تو یہ انہیں دیکھ کے نا انہوں نے بات اس طرح سے بنا لی نا اب یہ کہ ہمارے بڑے یوں کہتے تھے تو اس لیے میں نے یہ بات کر دی ہے, ورنہ تو یہ شاید غیبت میں آ جائے. استاذ یعنی یہ اہل الرائے اور اہل الاثر کے درمیان رائے شروع سے, ہاں شروع سے رہا ہے, یہ ان کے درمیان ایک جو ہے نا کھچاؤ تھا, کہنے کا مقصد یہ کھچاؤ تھا دونوں مکاتب فکر میں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے تو دونوں بڑے ہیں نا, ہاں دونوں بڑے ہیں, اور وہ ہو جاتا ہے. ہم نے کہا علم کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے, وہ ہو جاتی ہے. تو ایسے معاملات میں وہ درمیان میں موافقت پیدا کرنی چاہیے, نہ کہ اس کو ہوا دے کے مزید جو ہے وہ انتشار اور افتراق کی راہ کو ہموار کرنا چاہیے. یہ اصل میں منہج ہونا چاہیے. تو امام ذہبی نے بھی اس پہ تبصرہ کیا, اب اچھا تبصرہ کیا. انہوں نے کہا امام مالک نے یہ بات اس وقت کہی جب انہیں عراقیوں کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا, ان کی عراقیوں کے بارے میں ان کی باتیں سنی سنائی تھی نا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عراق میں سے ایوب سختیانی جیسے لوگ بھی ہیں, حمید الطویل بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں ایسے بھی ہیں جن سے امام مالک نے بھی احتجاج کیا, اور ان میں ثقہ بھی ہیں, ان میں صدوق بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, مقری بھی ہیں, عابد بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, متروک بھی ہیں, متہم بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے. اور ان میں سے ویسے بھی ہیں جن سے سیان نے روایت لی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ جب وہ عراق سے ہیں تو ہم کہیں کہ جی وہ, اور ان میں اہل عراق میں سے علقمہ جیسے تابعین ہیں, مسروق جیسے, عبیدہ جیسے, حسن بصری, ابن سیرین, شعبی, ابراہیم نخی, حکم قتادہ, منصوب, ابو اسحاق ابن عون مصر, شعبہ, سفیان ثوری, حمادین, دونوں حماد. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, اہل عراق سے بھی نکلے ہیں. امام ذہبی نے اس پہ تبصرہ کیا. تو انہوں نے کہا امام مالک کی بات تھوڑی کمزور تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اساتذہ سے اسٹوڈنٹ اگر اس قسم کی تعصب کی بات سنے نا, اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے, اس قسم کی تعصب کی بات اپنے استاد سے سنے نا, تو استاد کو بھی معاف کرے اور اس کی بات کو بھی معاف کر دے. ہاں, یعنی استاد کی بات کو بھی سائٹ پہ رکھ دے اور استاد کے بھی پیچھے نہ پڑے. اور ٹھیک ہے یار, ہمارے استاد کا یہ مسئلہ, اب اس سے درگزر کرو. یہ نہیں نا کہ استاد کے گلی پڑ جائے, وہاں کلاس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ شروع ہو جائے. تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے اصل بات. لیکن اس کی بات کو لے لینا, وہی تعصب اپنے اندر بھی. استاد کا ہو سکتا ہے تعصب کی کوئی وجہ, اب وہ یہی کہہ رہے ہیں نا میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے, اب وہ بات ایسی ہے, آ جاتا ہے اب, ٹھیک ہے. صفت الامام مالک, یہ جو سننا ہوتا ہے نا یہ بڑا اثر ڈالتا ہے. ویسے شرعی بات یہی ہے, یہ استاذ کا جو مقام ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. یہ استاذ جو نفرت کا بیج بو دیتے ہیں نا وہ نہیں نکل پاتا, وہ پڑ جاتا ہے, بس وہ تناور درخت بن جاتا ہے. اور وہ جو محبت کا بیج بو دیتا ہے نا تو وہ بھی تناور درخت بن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو مدارس کے اندر یہ جو 8 سال تک بچہ وہاں رہتا ہے, اب جو اساتذہ ان کے ذہن بنا دیتے ہیں نا دوسرے کے بارے میں کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں, پھر اس کو ویسا ہی سمجھتے ہیں. اس کے لیے بہت کوئی روٹ لیول پہ جا کے برین واشنگ کی ضرورت ہوتی ہے جب ان کا ذہن صاف کیا جائے. تو استاذ کی بڑی ذمہ داری ہے, یا اساتذہ کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح سے نا ایک دوسرے کے بارے میں ایسے کمنٹس نہ کریں جس سے بچوں کا ذہن جو ہے وہ منفی بنے, اور بچے بھی اتنے باشعور بنے کہ اساتذہ اگر ایسے کمنٹس کر دیں تو ان کو سائٹ پہ کر دیں. عیسیٰ بن عمر سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے زیادہ سفید اور سرخ رنگت والا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. اور امام مالک کے کپڑے بڑے سفید ہوتے تھے, اور کافی لوگوں نے کہا کہ وہ بہت طویل قامت تھے, بھرپور جسم تھا ان کا, اور کافی بڑا سر تھا ان کا, اور سرخی جو ہے وہ مائل رنگت والے تھے, اور ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے, اور داڑھی ان کی بہت بڑی تھی. اصلہ کہتے ہیں کہ یہ جو سامنے کے جو بال تھے نا ان کے, یہ سر کے, وہ نہیں تھے. کچھ لوگوں کے نا آگے سر کے بال گر جاتے ہیں نا, اور اپنی جو ہے وہ جو مونچھیں تھیں ان کو وہ ان کا احفا نہیں کرتے تھے, یعنی بہت زیادہ مونچھیں چھوٹی نہیں کرتے تھے, مونچھیں ان کی بڑی تھیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی آنکھیں نیلی تھیں. تو محمد بن ضحاک نے کہا کہ امام مالک کے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہوتے تھے اور بڑے باریک ہوتے تھے, اور اکثر وہ اپنا لباس تبدیل کرتے تھے, یعنی خوش لباس تھے امام مالک جو تھے.
یہ ساری آگے ان کے بارے میں ان کے کپڑے باریک تھے. اٹھنے بیٹھنے. باریک سے مراد یہ ہے کہ مطلب قیمتی کپڑا پہنتے تھے. امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام مالک نے کہا کہ میری کتابوں میں دیکھا ہے اس کو. تو اس نے کہا نہیں. تو امام مالک نے کہا اگر سکہ ہوتا تو میری کتابوں میں ہوتا. یہ بات بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایک مبالغہ امیز بات ہو جائے گی. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ امام مالک کی کتاب میں آ گیا تو اب سکہ ہی ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر باہر رہ گیا تو اب سکہ نہیں ہوگا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنے علم کی کانفیڈنس. ہاں، اصل بات یہ ہے. اب اس کو لٹرل میننگ میں لے کے اگر کوئی یہ کہے کہ جی امام مالک نے کسی سے روایت نہیں لی، اب مالکی فقہ والے یہ کہیں، وہ تو راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور انتہا ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سکہ راوی سے روایت کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہی بات ہے بس، اس سے اور کوئی خاص مراد نہیں. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ ربما جالس الینا الشیخ، کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ اپنے کسی شیخ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور دن کا کافی حصہ اس کے ساتھ بات چیت میں گزار دیتے تھے اور اس سے ایک بھی حدیث نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو متہم بھی نہیں ٹھہراتے تھے، لیکن اس سے حدیث اس لیے نہیں لیتے تھے کہ وہ ہمارے نزدیک اصحاب الحدیث میں سے نہیں ہوتا تھا. یعنی امام مالک یہ کہتے تھے بعض شیوخ ایسے تھے جن کی مجلس میں ہم بیٹھتے گپ شپ بھی لگاتے لیکن حدیث آگے اس کی نقل نہیں کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ متہم تھا، ہمارے نزدیک وہ اس قابل نہیں تھا، مطلب علمی اعتبار سے اس میں رسوخ نہیں تھا، پختگی نہیں تھی. تو ویسے وہ نیک بندہ تھا، لیکن علمی رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا علم آگے نہیں لیتے تھے. تو یہ ان کی اہم بات ہے کہ ہر نیک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ اب آپ اس کی باتیں آگے نقل کرنا شروع کر دیں. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ صوفی ٹائپ ہوتے ہیں نا، آپ کے اچھے مینٹور ہو سکتے ہیں لیکن ان کی فقہ راہ آگے بیان کرنا شروع کر دیں، اس کی ضرورت نہیں. عتیق بن یعقوب سے ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابن شہاب نے مجھے 40 سے زیادہ حدیثیں بیان کی، ابن شہاب زہری نے، پھر مجھے کہا کہ مجھے سناؤ، تو میں نے وہ ساری سنا دی. حسین بن عروہ سے ہے، وہ مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زہری آئے، تو یعنی زہری جو ہے وہ مدینہ میں جو ہے، تو امام مالک کہتے ہیں میں اور ربیہ رائے، یہ بھی فقہا میں سے ہیں، امام مالک کہتے ہیں میں اور ربیہ رائے جو ہے ہم دونوں زہری کے پاس گئے، تو زہری نے ہمیں 40 سے زیادہ حدیثیں بیان کی. تو اگلے دن ہم گئے تو زہری نے کہا بھائی وہ کتاب لے کے آؤ. اس کا مطلب یہ کہ لکھتے تھے نا، انظروا کتاباً، حدیثیں لکھتے تھے. یہ ایسے ہی کہتے ہیں نہیں لکھتے تھے، کتاب لکھتے تھے. ساروں کے بارے میں اب جرح و تعدیل میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ حدیثیں لکھی جاتی. پھر زہری نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کل کی جو روایتیں اس میں سے کتنی تمہیں یاد ہیں؟ تو ربیہ نے کہا کہ کتاب کی ضرورت نہیں ہے استاد جی، ہمارے پاس ایک بندہ ہے جتنی حدیثیں آپ نے کل بیان کی ہیں نا وہ ساری آپ کو بیان کر دے گا. قال ومن ہوا، وہ کہنے لگا وہ کون ہے؟ تو قال ابن ابی عامر، امام مالک کی جو ہے نا وہ نام لیا. قال ہاتھی، تو زہری نے کہا یار بندہ تو لے کے آؤ، کل میں نے 40 سے زیادہ حدیثیں بیان کی، لوگوں نے لکھی بھی ہیں، آج تم آگے ہو تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے لکھی ہوئی دکھاؤ، پڑھ کے سناؤ صحیح لکھی ہے کہ نہیں. تم کہہ رہے ہو کہ جی لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ زبانی آپ کو سنا دے گا. کون ہے وہ؟ لے کے تو آ. ٹھیک ہے، تو وہ پھر امام مالک نے وہ 40 کی 40 حدیثیں بیان کر دیں زہری کی ویسی. تو زہری نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے یاد ہے، میرے علاوہ کسی کو یاد نہیں ہوں گی، یعنی باقی سارے تو لکھنے والے ہیں. تو یہ صورتحال ہوتی تھی، یعنی وہ حافظہ نا اس وقت ان کے ہاں اس پہ فخر کیا جاتا تھا، یہ قابل فخر بات تھی. کتاب میں لکھنا ایک ہلکی بات تھی، یعنی یہ دوسرے درجے کا راوی ہے جو لکھ کے محفوظ کر رہا ہے. ٹھیک، بخاری سے ہے وہ علی بن عبداللہ سے کہ امام مالک کی 1000 کے قریب حدیثیں ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں کہ نہیں، 1000 کے قریب سے مراد یہی ہے کہ جو ان کی موطا وغیرہ میں مشہور ہو گئی ہیں، باقی ان کے پاس 1000 سے زیادہ روایتیں تھیں لیکن وہ اس میں سے انتخاب کرتے تھے، چنتے کافی تھے، ساری نہیں بیان کرتے تھے. سفیان ثوری سے ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مالک، یا سفیان بن عیینہ سے ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ امام مالک کے اوپر رحم کرے کہ امام مالک جو ہے وہ راویوں کے اوپر تنقید کرنے میں بہت سخت تھے، تو اس لیے ہر راوی سے نہیں لیتے تھے. سفیان بن عیینہ سے ہے کہ ہم جو ہے نا امام مالک کے پاس تھے تو ہم امام مالک کے آثار کا جو ہے وہ تتبع کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ما نحن عند مالک، ہم امام مالک کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، مطلب ہماری کیا حیثیت تھی امام مالک کے نزدیک. ہم تو امام مالک کے آثار کی پیروی کرتے تھے اور ہم شیخ کو دیکھتے رہتے تھے، اگر امام مالک نے اس سے لکھا ہوتا تھا تو ہم بھی اس سے لکھ لیتے تھے.
یعنی امام مالک کا اتنا زیادہ تھا کہ امام مالک اس سے لکھ رہے ہیں تو ہم بھی لکھ لیتے تھے۔ ابن عیینہ سے ہے کہ امام مالک جو ہے نا لا یبلغ من الحدیث الا صحیح حدیث ہی آگے پہنچاتے تھے، ولا یحدث الا عن ثقہ، ثقہ راوی سے بیان کرتے تھے۔ اور مجھے یہی لگتا ہے کہ مدینہ جو شہر ہے نا امام مالک کی موت کے بعد ویران ہو گیا۔ تو سفیان بن عیینہ سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ نے امام مالک کی مخالفت کی ہے، کہنے لگی مجھے امام مالک کے برابر ٹھہرا دی ہے، میرا امام مالک سے کیا مقام اور مرتبہ جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے امام مالک کی مخالفت کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مالک اور سفیان ابن عیینہ دونوں قرین ہیں، یعنی ہم اثر ہیں، اور اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو حجاز کا علم چلا جاتا۔ یعنی دونوں بڑے پائے کے تھے، لیکن سفیان ابن عیینہ نے اپنا مقام امام مالک کے سامنے بہت گھٹایا تواضع کی وجہ سے۔ شعبہ سے ہے کہ میں مدینہ میں آیا نافع کی وفات کے بعد، جو امام مالک کے اساتذہ میں سے ہیں، 1 سال بعد، اور اس وقت امام مالک بن انس کا حلقہ تھا وہاں پہ۔ اس وقت حلقات ہوتے تھے، مسجدوں میں عموماً حلقات لگائے جاتے تھے، تفسیر کے، اسی طرح سے حدیث کے اور حلقات۔ حماد بن زید سے ہے کہ ہمیں ایوب نے بیان کیا کہ امام نافع کی زندگی میں امام مالک نے حلقہ لگا لیا تھا، یعنی اپنے استاذ کی زندگی میں۔ ہم نے کہا نا کچھ اس کو محسوس کرتے تھے، کچھ لگا لیتے تھے۔ امام مالک کی آگے ایک اور روایت بھی آ رہی ہے، ایک تو ان کے استاد جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے حلقہ لگایا نا، پہنچ گیا، تم اتنا بڑا ہو گیا تو حلقہ لگا لیا تم، چل ادھر آ۔ تو یہ بھی تھا۔ خیر بہرحال اس قسم کے مسائل ان کے یہاں جو ہے وہ ایسے تھے، وہ آگے روایت آ جائے گی۔ تو انہوں نے بغیر اجازت کے لگا لیا، بغیر اجازت کے؟ وہ ایک اور کلاس فیلو کو لے کے نا سائڈ پہ ہو گئے نا، تو حلقہ لگا لیا۔ وہ غالباً ربیہ رائے تھے، وہ آگے بات آئے گی۔ تو وہ ان کے جو ہے نا وہ آ گئے استاذ ان کے پاس ربیہ رائے، اور کہنے لگے یہ تم نے کیا شروع کر دیا، چلو آرام سے مجلس میں آ کے بیٹھو، اپنا حلقہ لگا لیا۔ تو یہ بھی ہو جاتا، تو مطلب ہر طرح کا ٹیسٹ ہمیں ملتا ہے۔ چلیں جی آج اتنا ہی کافی، آگے یہ چلے گا میرے خیال میں لمبا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔